ایک دفعہ تو ہم تھے ہی نہیں، ہمارا ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود میں لا کر اپنی قدرت کا نظارہ کرایا۔ اتنا گہرا سوال ہے کہ جو لوگ گہری نظر سے اس کو سوچیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت ان بتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو ان کے اندر سے جواب آئے گا، ضمیر سے، دل سے، ان کے اندر وجدان سے، ان کی عقل یہ جواب دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان باوفا راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتوں کی یہ صفات بیان ہوئیں کہ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اکتاتے بھی نہیں، تھکتے بھی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا مقصد صرف عبادت ہوتا تو ہمارے پاس بے پناہ فرشتے ہیں جو ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو کسی امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس امتحان میں آپ نے دنیا میں کامیاب ہو کر آخرت میں اپنا انعام آ کے لے لینا ہے۔ آج کی تلاوت جس آیت کی جائے گی، آج جس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی، اس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا، کیا بنا لیے ہیں انہوں نے، آلہۃً، اور خدا، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، دیکھیں انسان جو ہے اسے بار بار کہا گیا کہ افلا تعقلون، کیا آپ سمجھ نہیں رکھتے، کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ اب جو لوگ ہیں اندھیروں میں، ایک بندہ اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے، تو اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اندھیرا ہے، یہاں سے نکل کر روشنی میں آؤ، اسے روشنی کی طرف آنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے کہ یہاں روشنی ہے، وہاں اندھیرا ہے، وہاں نہ رہو۔ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام مخلوقات پر ترجیح دے کر اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کی بہت بہترین تقویم کی ہے، بہت اچھا بنایا۔ لیکن یہ انسان جب گرتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے سامنے اس چیز کو رکھ کر اس کا سجدہ کرتا ہے جو پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ انسانی عقل بھی یہ مانتی ہے، بچے بھی یہ سمجھتے ہیں، سائنس بھی یہ سمجھتی ہے، جدید علوم بھی یہ سمجھتے ہیں، سب کچھ سامنے ہے، لیکن بندہ اتنا گر گیا ہے، اس کی تربیت اتنی اچھی نہیں ہوئی، وہ جس سوسائٹی میں تھا انہوں نے اس کے عقائد و نظریات و آئیڈیالوجی پر ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں حرکت کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میرے اندر اتنی توانائی ہے، میں کائنات پہ کمند ڈال رہا ہوں اور کائنات کو تسخیر کر رہا ہوں۔ ایک طرف انسان یہ سوچتا ہے، دوسری طرف وہ ناسیہ فرسائی کہاں پہ کرتا ہے؟ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ نے جا بجا بہت سارے سوالات کے ذریعے ایسے لوگوں کو تربیت بھی فراہم کی، رہنمائی بھی فراہم کی، روشنی میں آنے کے لیے ہدایت بھی دی، دلائل بھی پیش کیے۔ سوالیہ انداز میں یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں تو ملتا ہے نا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو لوگ حضور کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ لوگ ہیں، اللہ نے اتنی اعلیٰ جنت بنائی ہے، اللہ اتنا خود کتنا حسین ہے،
اللہ کے جو انعامات ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ان کے لیے ہیں، اور یہ لوگ خود اپنی کم عقلی کی بنا پہ اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ تھا، اور حضور بڑے کڑتے تھے، بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے دل کے اندر کہ یہ لوگ کیوں روشنی کی طرف نہیں آ رہے۔ اور ایک نظر یہ بھی دیکھیں ذرا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو کیسے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے کہ جنت میں آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ، جنت میں آ جاؤ۔ وہ پتھر کے بت جو کہ بالکل نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ پاک نے بڑا سوال چھوڑا ہے، کوسچن مارک، انٹروگیٹو سینٹنس ہے کہ یہ جو بت ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اتنا گہرا سوال ہے کہ جو لوگ گہری نظر سے اس کو سوچیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت ان بتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو ان کے اندر سے جواب آئے گا، ضمیر سے، دل سے، ان کے اندر وجدان سے، ان کی عقل یہ جواب دے گی یہ تو خود مردہ ہیں، اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتے، اور کس کو کیا یہ زندہ کریں گے؟ زندگی کا مالک رب ہے، حیات اور ممات کا مالک خدا ہے، جو کہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ تو ہم تھے ہی نہیں، ہمارا ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود میں لا کر اپنی قدرت کا نظارہ کرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک دفعہ تم نہیں تھے اور میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ تمہیں دکھائی ہے، تو جب تم دوبارہ مر جاؤ گے، تمہارے ذرات اسی زمین میں موجود ہوں گے، ان سے زندہ کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہی ذرات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ سائنس بھی آج یہ مانتی ہے کہ انسان جس وقت دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو اس کے جسم کے کئی ذرات ایسے ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک جہاں وہ بھی ہے، یہ تو جسم کی بات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اس جہاں سے جاؤ گے تو یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کیریئر ہے روح کے لیے، روح پھر بھی زندہ رہتی ہے، کیریئر جو ہے روح سے الگ ہو جاتا ہے، اس کو الگ دفن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ پاک کی قدرت ہوگی، قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ لیکن ایک زندگی کا مشاہدہ یہ بھی تو دیکھو نا، آپ قبرستان میں جا کے کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہیں ہمارا سلام ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ آپ سے بھی زیادہ اچھے انداز میں سنتے ہیں۔ بہرحال آج کے درس سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، سوچ سے ہی شکر ادا کر لے، یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں اپنا توحید پرست بنایا۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر، اس ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب ہم فوت ہو جائیں یا فوت ہونے والے ہوں تو اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ جو لوگ سن رہے ہیں، کسی تک اگر آواز پہنچے جو بت پرست ہیں، وہ بھی غور کریں اور بت پرستی سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں۔ وہ رب جو ساری کائنات کا رب ہے، ایک مالک ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، وہی مالک ہے۔ اللہ آپ سب کو اسی رب کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔